السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے 1970 اور 2024 کے عام انتخابات میں کیا مماثلت ہو سکتی ہے اور عمران خان اور شیخ مجیب الرحمان میں بھی کیا کوئی مماثلت ہے۔ اگرچہ 1970 کے انتخابات کا نتیجہ پاکستان کی تقسیم کی صورت میں نکلا، لیکن آج تک کسی نے ان الیکشنز کی شفافیت پر سوال نہیں اٹھایا اور عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے شفاف انتخابات تھے۔ اس کے بعد سے آج تک پاکستان میں 13 انتخابات ہو چکے ہیں، مگر ان میں ہر چناؤ کے بارے میں مخالف سیاسی جماعتیں الزام لگاتی آئی ہیں کہ ان میں کسی نہ کسی سطح پر دھاندلی ہوئی ہے۔ 1970 کے انتخابات کس ماحول میں ہوئے تھے اور ان کے نتائج نے کیسے پاکستان کو دوزخ کیا؟ اگرچہ یہ موضوع نیا نہیں ہے، تاہم موجودہ انتخابی ماحول میں اس کا جائزہ لینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک سیاسی جماعت کا خیال ہے کہ اسے دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ کیا شیخ مجیب الرحمان اور عمران خان میں کچھ مماثلت ہو سکتی ہے اور کیا عوامی لیگ یا پاکستان تحریک انصاف میں بھی کچھ مشترکات ہیں اور اشرافیہ کیوں چاہتی ہے کہ وہ انتخابی ماحول پر اپنی گرفت رکھے؟ ایک فرد ایک ووٹ کی بنیاد پر پہلے عام انتخابات۔ جنرل ایوب کے استعفے کے بعد اقتدار جب یحییٰ خان نے سنبھالا تو انہوں نے مارشل لا نافذ کر دیا۔ 8 ماہ بعد 28 نومبر 1969 کو قوم سے خطاب میں انہوں نے لیگل فریم ورک آرڈر جاری کیا، جس کے تحت 1 یونٹ کا خاتمہ کرتے ہوئے ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایک فرد ایک ووٹ کی بنیاد پر 5 اکتوبر 1970 کو عام انتخابات کرانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ نئی قومی اسمبلی کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ 120 دن کے اندر نیا آئین تشکیل دے، اور اگر اسمبلی ایسا کرنے میں ناکام ہوئی تو اسے تحلیل کر کے نئی اسمبلی منتخب کی جائے گی۔ مجوزہ آئین کے خد و خال کی جانب انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ صوبائی خود مختاری کے ساتھ ایک مضبوط فیڈریشن کا بھی آئینہ دار ہوگی۔ 1 جنوری سے سیاسی سرگرمیوں کی مشروط اجازت دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی جماعت کو پاکستان کے نظریہ سالمیت اور بقا کو نشانہ بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دولت اور جبر سے انتخابات پر اثر اندازی کو روکا جائے گا، آزادی صحافت کی ضمانت دی جائے گی اور کسی صورت میں عام انتخابات کے انعقاد میں رخنہ اندازی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ 1970 میں نشستوں کی تقسیم۔ یحییٰ خان کے لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت قومی اسمبلی 313 اراکین پر مشتمل ہوگی، جن میں 300 عام نشستیں اور 13 خواتین کے لیے مختص ہوں گی۔ ان میں مشرقی پاکستان کے لیے 162 عام نشستیں اور 7 خواتین کے لیے مختص کی گئیں۔ پنجاب کو 82 عام نشستیں اور 3 خواتین کے لیے، سندھ کو 27 عام نشستیں اور 1 خاتون کے لیے، سرحد کو 18 عام نشستیں اور 1 خاتون کے لیے، بلوچستان کے لیے 4 عام نشستیں اور 1 خواتین کے لیے مختص کی گئیں، جبکہ قبائلی علاقہ جات کو 7 عام نشستیں دی گئیں۔ 1970 کا انتخابی ماحول۔ حزب اختلاف کی جماعتوں کا خیال تھا کہ صدر ایوب نے ستمبر 1965 کی جنگ مذاکرات کی میز پر ہار دی ہے، اس لیے ان کے خلاف مشترکہ جدوجہد کی جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک سبجیکٹ کمیٹی قائم کی، جس کا مقصد حزب اختلاف کے لیے مشترکہ ایجنڈا بنانا تھا۔ اس کانفرنس میں عوامی لیگ کے شیخ مجیب الرحمان نے اپنی جانب سے 6 نکات پیش کیے، جنہیں حزب اختلاف کی جماعتوں نے رد کر دیا۔ اس پر انہوں نے 5 فروری 1966 کو لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان 6 نکات کا اعلان کیا۔ ان 6 نکات کو انہوں نے انتخابی مہم میں استعمال نہیں کیا، مگر جب حکومت سازی کا مرحلہ آیا تو انہوں نے کہا کہ عوام نے انہیں جو مینڈیٹ دیا ہے وہ ان 6 نکات پر دیا ہے۔ مجیب الرحمان کے 6 نکات۔ ان 6 نکات میں سے کچھ پاکستان کی سالمیت کے خلاف تھے۔ مثال کے طور پر وفاقی حکومت کا تعلق صرف دفاع اور امور خارجہ سے ہونا چاہیے، دونوں حصوں کے الگ الگ مالیاتی نظام ہو، اور اگر ایک بھی رکھنا ہو تو یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ ایک حصے کا سرمایہ دوسرے حصے میں منتقل نہ ہو سکے گا۔ ریاستوں کو نیم فوجی یا علاقائی فوجی دستے قائم کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ چند ایسے نکات تھے جن پر عمل کرنے کے بعد پاکستان کا وفاق برائے نام رہ جاتا۔ انتخابی مہم اور بیانیہ۔ جب 1 جنوری کو انتخابی مہم شروع ہوئی تو 24 سیاسی جماعتیں میدان میں اتریں، لیکن حیران کن طور پر مغربی پاکستان میں بھٹو اور مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب کو بہت زیادہ پذیرائی ملی۔ شیخ مجیب کو مغربی پاکستان کے تمام حلقوں میں صرف 7 امیدوار ملے، جبکہ بھٹو کو مشرقی پاکستان میں 1 امیدوار بھی نہیں مل سکا۔ بھٹو کی انتخابی مہم سوشلسٹ اصلاحات، امریکہ مخالفت اور چین دوستی کے گرد گھومتی تھی، جبکہ شیخ مجیب کا سارا زور مغربی پاکستان کو استحصالی ثابت کرنے پر تھا۔ شیخ مجیب نے مشرقی پاکستان کی رائے عامہ کو اس حد تک یک طرفہ کر دیا کہ ڈھاکہ میں کونسل مسلم لیگ اور جماعت اسلامی کے جلسوں پر دعویٰ بول کر ان کے کارکنوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس ماحول میں ہونے والے انتخابات کے نتائج بھی توقع کے خلاف بالکل نہیں تھے۔ انتخابی نتائج۔ شیخ مجیب نے مشرقی پاکستان میں 162 میں سے 151 نشستیں جیت لیں، باقی 10 نشستوں پر طوفان میں تباہی کی وجہ سے انتخابات ملتوی کیے گئے تھے۔
بعد میں جب ان نشستوں پر انتخابات ہوئے تو ان میں بھی 9 شیخ مجیب کے حصے میں آئی۔ مغربی پاکستان میں بھٹو کو 138 عام نشستوں میں سے 81 مل سکی۔ قومی اسمبلی کے انتخابات کے بعد جب 17 دسمبر کو صوبائی اسمبلیوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے تو اس میں بھی شیخ مجیب کی عوامی لیگ نے کلین سویپ کیا اور مشرقی پاکستان کی صوبائی اسمبلی کے لیے مختص 279 میں سے 266 نشستیں جیتیں۔ منقسم مینڈیٹ کے بعد سیاسی بحران۔ انتخابی نتائج میں اگرچہ عوامی لیگ بڑی جماعت بن کر ابھری تھی، تاہم اصل مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ شیخ مجیب اور بھٹو دونوں میں سے کوئی رہنما ایسا نہیں تھا جو دونوں جانب کا مینڈیٹ رکھتا ہو، لیکن مجیب الرحمان کو حکومت بنانے کے لیے واضح اکثریت حاصل ہو چکی تھی۔ شیخ مجیب جلد از جلد قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرانا چاہتے تھے، جبکہ بھٹو اجلاس سے پہلے یہ یقین دہانی حاصل کرنا چاہتے تھے کہ 6 نکات میں سے وہ نکات جن کا تعلق پاکستان کے وفاق کو برائے نام بنانے سے ہے، ان کے بارے میں شیخ مجیب اپنا موقع واضح کریں۔ دراصل بھٹو کسی بھی صورت اقتدار مجیب الرحمان کو دینے پر رضامند نہیں تھے، بلکہ کم نشستوں کے باوجود وزارت کے دعویدار بن گئے۔ جب بار بار مطالبے پر بھی اسمبلی کا اجلاس نہ بلایا گیا تو شیخ مجیب کا انداز سخت ہوتا گیا اور انہوں نے واضح کر دیا کہ پاکستان کا نیا آئین ان 6 نکات کی روشنی میں ہی بنایا جائے گا، کیونکہ اس کا مینڈیٹ عوام نے دیا ہے۔ انہوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ عوامی لیگ کی پارلیمانی کمیٹی نے 27 فروری 1971 کو جس مجوزہ آئینی مسودے کی منظوری دی، ان میں 6 نکات شامل تھے۔ دوسری جانب 1952 সালে রক্ত দিয়েছি, 1954 সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা বইতে বসতে পারি নাই। 1958 সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করে 10 বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। 1967 সালে 6 দফার আন্দোলনে 7 জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। 1969 সালে আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করেছি, যখনই এদেশের মালিক হওয়ার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তারা আমাদের ভাই। আমি বলেছি তাদের কাছে এই কথা যে আপনারা কেন আপনার ভাইয়ের বুকে গুলি মারবেন? আপনাদের রাখা হয়েছে যদি বহিঃশত্রু আক্রমণ করে তার থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য। আমি অনুরোধ করছি, আপনারা আমাদের ভাই, আপনারা দেশকে একেবারে জাহান্নামে ধ্বংস করে দিয়েন না। জীবনে আর কোনোদিন আপনাদের মুখ দেখা দেখি হবে না। যদিও আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের ফয়সালা করতে পারি, তাহলে অন্তপক্ষে ভাই ভাই হিসেবে বাস করার সম্ভাবনা আছে। সেই জন্য আপনাদের অনুরোধ করছি, আমার এই দেশে আপনারা মিলিটারি শাসন চালাবার চেষ্টা আর করবেন না। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। তিনি বললেন পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে অ্যাসেম্বলি। তাকে আমি বলেছিলাম, জনাব ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান, ঢাকায় আসেন, কিভাবে আমার গরিব نے جلدی پر تیل ڈالتے ہوئے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا اور اعلان کر دیا کہ جو 1 مارچ کو ڈھاکہ میں ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ جنرل یحییٰ نے دباؤ میں آ کر قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا، جس کے نتیجے میں ڈھاکہ میں 1 سے 3 مارچ کے دوران جلاؤ گراؤ شروع ہوا، جس پر کرفیو نافذ کر دیا۔ شیخ مجیب نے سول نافرمانی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ کیا شفاف انتخابات کی وجہ سے ملک ٹوٹا؟ 70 کے انتخابات کے بارے میں ایک رائے اکثر مبصرین دیتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے شفاف ترین انتخابات تھے، لیکن مسئلہ شاید انتخابات کے شفاف ہونے میں نہیں تھا بلکہ ایک فرد ایک ووٹ میں تھا، جس میں مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ تھی۔ اس سے پہلے صدر ایوب نے صدارتی انتخابات میں براہ راست ووٹ حاصل نہیں کیے تھے، بلکہ انہوں نے بی ڈی اراکین کے ذریعے 95.6% ووٹ حاصل کر کے خود کو صدر منتخب قرار دیا تھا۔ مشرقی پاکستان کی قیادت شروع سے ہی سمجھتی تھی کہ اس نظام کی وجہ سے ان کا معاشی اور سیاسی استحصال کیا جا رہا ہے۔
اس لیے جب صدر یحییٰ خان نے 1 یونٹ کا خاتمہ کرتے ہوئے ایک فرد ایک ووٹ کا طریقہ اپنایا تو اس طرح جو نتائج نکلے وہ اشرافیہ کی توقع کے خلاف تھے۔ ممتاز ماہر قانون حامد خان اپنی کتاب کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان میں لکھتے ہیں کہ 1955 میں غیر مقبول گورنر جنرل کی جانب سے 1 یونٹ کی تشکیل کے خلاف بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اسے دوسری دستور ساز اسمبلی نے آئینی اقدام کے طور پر لیا اور 1956 کے آئین پاکستان کا حصہ بنایا، جسے کسی صورت جنرل یحییٰ خان، جن کا کردار عبوری تھا، ختم نہیں کر سکتے تھے۔ جنرل یحییٰ خان کو بتایا گیا تھا کہ کوئی بھی جماعت اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی، اس لیے منقسم مینڈیٹ کی وجہ سے یحییٰ خان کے اقتدار کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب مقبول تو تھے، لیکن کلین سویپ کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر سید جعفر احمد جو ممتاز ماہر پاکستانیات ہیں کہ بقول 1970 کے انتخابات اس حوالے سے تو شفاف تھے کہ انتظامیہ نے انتخابی عمل میں کوئی مداخلت نہیں کی، مگر جماعت اسلامی اور کونسل مسلم لیگ کو اشرافیہ کے ایک حلقے کی حمایت حاصل تھی۔ اسی طرح مسلم لیگ قیوم کو بھی معاشی مدد دی گئی تھی۔ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ پولنگ اسٹیشنوں پر وہی کچھ کر رہی تھی جو ایک زمانے میں MQM کراچی میں کرتی تھی۔ ان انتخابات کے بعد جب پاکستان ٹوٹ گیا تو اب بھی جب آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کا اعلان کیا جاتا ہے تو پاکستان کے عوام اس میں چھپے معنی خود تلاش کر لیتے ہیں۔ کیا عمران خان اور شیخ مجیب میں کوئی مماثلت ہے؟ پاکستان میں جو انتخابات مستقبل قریب میں ہونے جا رہے ہیں ان میں تلخی شدت کے ساتھ موجود ہے، مگر کوئی سیاسی جماعت ایسا ایجنڈا نہیں رکھتی جیسا شیخ مجیب کی عوامی لیگ رکھتی تھی۔ جہاں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ مشرقی پاکستان میں بہت مقبول تھی، اسی طرح پاکستان کے موجودہ حالات میں ایک سیاسی جماعت ایسی موجود ہے جو چاروں صوبوں میں مقبول ہے۔ پنجاب پاکستان کی کل آبادی کا 53% ہے اور قومی اسمبلی کی کل 266 عام نشستوں میں پنجاب کی سیٹیں 141 ہیں۔ اس لیے پاکستان کی سیاست میں اسلام آباد کی گدی اسی کو ملتی ہے جو پنجاب میں مقبول ہو۔ پنجاب پہلے مسلم لیگ نون کا قلعہ سمجھا جاتا تھا اور اب خیال کیا جا رہا ہے کہ PTI اس قلعے کی دیوار میں واضح شگاف ڈال چکی ہے۔ 1970 کے انتخابات میں زیادہ ووٹ والے حصے میں مجیب الرحمان کی مقبولیت تھی، تو آج عمران خان ہر سروے میں مقبول ترین رہنما کے طور پر ابھرے ہیں۔ مجیب الرحمان پر اگرتلا سازش کیس چلا اور ان کو گرفتار بھی کیا گیا، مگر اس وقت نواب زادہ نصر اللہ خان کی قیادت میں اپوزیشن نے ان کا بھرپور ساتھ دیا اور مجیب الرحمان کی گرفتاری کو سیاسی قرار دے کر حکومت پر دباؤ ڈالا، جس کے نتیجے میں مجیب الرحمان کو رہائی بھی ہوئی تھی۔ دوسری طرف عمران خان پر 9 مئی کی بغاوت کا الزام ہے۔ 150 سے زیادہ دیگر مقدمات درج کیے گئے۔ حکومت اور تمام سیاسی جماعتیں ان کے مخالف ہیں۔ جب مجیب الرحمان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو انہوں نے کھل کر آمرانہ حکومت کی مذمت کی، حتیٰ کہ حکومت کو دباؤ میں لانے کے لیے ریاست مخالف بیانیہ بھی تشکیل دیا۔ دوسری جانب عمران خان جب اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کی FIR تک درج نہ کروا سکے تو انہوں نے چند طاقتور لوگوں کو نام لیا جس پر وہ زیر عتاب آ گئے۔ اگرچہ عمران خان فوج کے حق میں ہی بیانات دیتے رہے اور ریاست مخالف بیانیہ نہیں اپنایا۔ مجیب الرحمان کو بھارت کی مکمل مالی، اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت حاصل تھی، لیکن عمران خان کا دور دور تک ایسا امکان نہیں، ورنہ اب تک ملک سے غداری کا مقدمہ بھی درج ہو چکا ہوتا۔ اب دیکھا جائے تو نظر آتا ہے کہ عمران خان نہ تو شیخ مجیب ہے اور نہ ہی شیخ مجیب کی طرح کے 6 نکات ان کا منشور ہے۔ اس کے باوجود بعض سیاسی رہنماؤں کا خیال ہے کہ اشرافیہ عمران خان کو شیخ مجیب بنا رہی ہے۔ اشرافیہ نے پاکستان کے 2 لاکھ ہونے سے کچھ سبق نہیں سیکھا اور آج جب پاکستان معاشی و اقتصادی طور پر انتہائی کمزور ہو چکا ہے تب بھی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔